السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ انسان اپنے دین کو فتنوں سے کیسے محفوظ کر سکتا ہے، اور اگر کسی فتنے میں مبتلا ہو بھی جائے تو اس فتنے سے نکلنے کے لیے کیا کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں انسان مذہبی اور دینی اعتبار سے صحیح سمت پر ہو تو یہ اس کے دنیاوی طور پر خوشحال اور آخرت میں کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کا سب کچھ اس کا دین ہوا کرتا ہے، لہذا اگر کوئی سستی اور کوتاہی کرتے ہوئے اپنے دین کو فتنوں سے نہ بچائے تو وہ خسارے میں ہے۔ دوسری طرف اگر اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھے تو وہ کامیاب و کامران ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاة زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ اے اللہ میرے دینی معاملات کی اصلاح فرما کہ جس میں میری نجات ہے، اے اللہ میری دنیا بھی درست فرما دے کہ جس میں میرا معاش ہے، اور میری آخرت بھی اچھی بنا دے کہ میں نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور میرے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا۔ مسلم حدیث نمبر 2720۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں میری نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی وجہ سے میری ہر چیز قائم و دائم ہے۔ اگر دینداری ہی ختم ہو گئی تو تمام کے تمام امور درہم برہم ہو گئے اور دنیا و آخرت میں ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173۔ دوسری بات، ایک مسلمان اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ کرتا ہے، اور جس راستے پر چلنے کا مومنین کو حکم دیا گیا ہے اسی راہ کا راہی بنتا ہے۔ وہ راستہ چند امور پر مشتمل ہے، سماعت کیجیے۔ اخلاقی اور دینی اعتبار سے گرے ہوئے معاشرے سے دور رہے، اس کے لیے کفار کے علاقوں میں رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو فاسقوں کی صحبت سے بچائے۔ چنانچہ جو شخص دین میں بگاڑ اور خرابیاں پیدا کرنے کے اسباب سے دور رہے گا تو اللہ احکم الحاکمین کے حکم سے اس کا دین بگڑنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کفار کے معاشرے میں رہنے والا مسلمان شخص کفریہ معاشرے سے متاثر ہو جائے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ وہ دین اسلام سے بیزار ہو گئے، جنہوں نے اپنے دین کا سودا فانی دنیا سے کر لیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کفریہ معاشرے اور کافروں سے مرعوب ہو گئے، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا دل اور ضمیر دونوں مردہ ہو گئے۔ گزشتہ معاملے سے ملتی جلتی یہ بات بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے اختلافات سے دور رہے جن میں دخل اندازی کی وجہ سے باہمی بغض، لا تعلقی اور معرکہ آرائی کو ہوا ملے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں سر اٹھانے والے فتنوں کے حالات کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے ان امور میں دخل اندازی کا فائدہ ہوا ہو، کیونکہ ایسے امور میں دخل اندازی کا دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، اسی لیے اسے شریعت میں منع قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ایسے امور سے بچ کر رہنا ان فرامین الہیہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ سورۃ النور آیت نمبر 63۔ منہاج السنت النبویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410۔ مسلمانوں کے لیے دین بچانے کے متعلق معاون امور میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنا ایمان مضبوط بنائے، اس کے لیے واجبات کی ادائیگی اور حرام امور سے اجتناب یقینی بنائے۔ چنانچہ سب سے بڑا اور واجب نماز ہے، اس لیے مسلمان کو نماز قائم کرنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ وقت مقررہ پر شرائط، ارکان اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور نماز قائم کر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ نیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت سے نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائی ہے تاکہ کوئی فتنہ آپ کے دین کو داغدار نہ کر سکے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زر، زن اور منصب جیسے دنیاوی فتنوں سے خبردار کیا ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے اپنے دین کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ رات کے وقت کوئی شخص مسلمان ہو اور جب صبح ہو تو وہ مرتد ہو چکا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ دن میں مسلمان ہو اور رات کے وقت مرتد ہو جائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اندھیری رات کے اندھیروں جیسے فتنوں سے قبل نیک عمل کر لو، جن میں انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ وہ اپنا دین دنیا کے مال و متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ مسلم حدیث نمبر 118۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اندھیری رات کے اندھیروں جیسے فتنوں سے خبردار فرمایا، جس میں انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھے، ایک دن میں ہی انسان اسلام سے پھر جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ دنیا کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ اب آپ یہ مت سمجھیں کہ دنیا سے مراد صرف مال ہے، بلکہ اس میں دنیا کی ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا عزت و جاہ کی شکل میں، یا دنیاوی منصب یا عورت سمیت کسی بھی صورت میں ہو۔ دنیا کی ہر چیز دنیاوی متاع میں داخل ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے ساز و سامان سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیاوی ساز و سامان کی تلاش میں ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں ڈھیروں غنیمتیں ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 94۔ اسی لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ساز و سامان ہے۔ چنانچہ یہ جو لوگ صبح مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، یا شام کو مومن ہوں گے صبح کافر ہو جائیں گے، یہ سب کے سب اپنا دین دنیا کے لیے فروخت کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب بھی ہمیشہ فتنوں سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے رہا کریں۔ شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔ اسی طرح دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کرنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع دعائیں سکھائی ہیں جو کہ اپنے دین کو تحفظ اور محفوظ رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ ان دعاؤں میں سے ہر رکعت میں پڑھی جانے والی دعا ہے جو کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قنوت وطر کے لیے سکھائی ہوئی دعا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان میں شامل فرما دے جنہیں تو نے عافیت دی ہے، اور جن کو تو نے اپنا دوست قرار دیا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دے، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ کر لیا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ لے اور بچا لے۔ یقیناً فیصلہ تو ہی صادر کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے پروردگار تو ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے، نیز ابو داؤد حدیث نمبر 1425 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر دعائیں بہت زیادہ ہیں جن میں ایک شخص اللہ رب العزت سے دین پر قائم و دائم رہنے اور نیکی کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلانے اور اسی پر ثابت قدمی کا مطالبہ کرتا ہے، نیز اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہتر اور مختصر ترین راستے کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ برے دوستوں سے پرہیز بھی انتہائی ضروری ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے جو کوئی دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4833۔
ترمذی حدیث نمبر 2378، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تم صرف اسی کو اپنا دوست بناؤ جس کا دین اور امانت تمہیں پسند ہو، کیونکہ اگر تم ایسے شخص سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین اور مذہب کی جانب لے جائے گا، اس لیے کسی ایسے شخص سے دوستی کر کے اپنے دین کو خطرے میں مت ڈالو جس کا دین اور مذہب تمہیں پسند نہیں۔ العزلہ صفحہ نمبر 141۔ علم شرعی کا حصول اور قابل اعتماد اہل علم سے رجوع کرنا بھی انتہائی اہم چیز ہے۔ مسلمان کو دین سے متعلقہ فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے علم شرعی سب سے عظیم ترین وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہل لوگ اپنے دین کو فتنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قبروں کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مردے نفع یا نقصان کے مالک ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کی حالت کو دیکھیں اور غور و فکر کریں تو آپ کو علم سے کورے نظر آئیں گے، اور اگر کسی کو علم ہوا بھی تو وہ فانی دنیا کے حصول کے لیے اپنا دین فروخت کر چکا ہوگا۔ اس حوالے سے تیسری اور آخری بات، اگر کوئی شخص دین سے متعلق فتنوں میں ملوث ہو چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس فتنے سے باہر آ جائے اور اس سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، نیز اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پکی توبہ بھی کرے، اللہ رب العزت کے حقوق میں آنے والی کمی پر پشیمان بھی ہو، نیز آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کرے، اپنا ماحول درست کرے، اگر پہلے اس کے آس پاس کے لوگ اچھے نہیں تھے تو اب اچھے لوگوں سے تعلق بنائے، اللہ رب العزت سے پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ رب العزت اسے اس آزمائش سے نکال دے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے اور اس کے لیے تن من کی بازی لگا دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ نیز آپ دن کے دونوں اطراف کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور صبر کیجیے، اللہ رب العزت یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 اور 115۔ انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مکمل دلائل اور اس کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، اپنے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کس جانب سے نقصان ہوا ہے، شیطان کو کس طرف اور دروازے سے گمراہ کرنے کی کامیابی ملی ہے۔ چنانچہ اگر جنسی شہوت کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہوا ہو تو پھر جتنی جلدی ہو سکے شادی کا انتظام کرے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کثرت سے روزے رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ روزے سے شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی برے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ خصی ہونے سے جنسی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر فتنے میں پڑنے کا سبب جنسی شہوت نہیں تھا بلکہ شبہات ہیں تو پھر ان شبہات کا جلد علاج کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1439446۔